अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शेख मोहम्मद अली दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज। और हम बात करेंगे मिस्टर खुसरो परवेज़ मलिक साहब से आज। केपी के नाम से मशहूर हैं, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, ट्रेनर हैं। और मैं मज़ीद आपको उनकी डिटेल्स बताता हूँ। ग्रेट, वी आर ऑन फेसबुक, वी आर लाइव। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ खुसरो परवेज़ मलिक साहब का। खुसरो परवेज़ मलिक से मेरी मुलाकात आज से कोई एटलीस्ट 10 साल पहले हुई। एक 19 और 20 ग्रेड ऑफिसर्स का गवर्नमेंट का एक सेशन था। इस्लामाबाद की जो फेडरल गवर्नमेंट की जो लाइब्रेरी है उसमें, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोग नॉमिनेट हुए थे। तो मेरी भी खुश नसीबी थी, कोई 30 के करीब लोग थे जो नॉमिनेट हुए थे। और वहाँ एक सेशन अमंगस्ट अदर सेशंस, आई बिलीव 2 दिन का शायद सेशन था, उसमें खुसरो मलिक साहब आए थे और हमें उन्होंने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया था। और इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना है, लोकली, इंटरनेशनली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस जिसे कहते हैं ना, मुंह खोलते हैं, उनका जेस्चर, उनका बॉडी लैंग्वेज, द वे दे वॉक इनसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम, तो एक उनका एक ऑरा होता है और उससे आप इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड फ्रैंकली मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक से इम्प्रेस नहीं होता। आई हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, आप ये कहिए। और मैं केपी के जो जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत में असीर हो गया। एक तो उनकी एज, उनके उनके ग्रेइंग हेयर, उनका उनका चलने का अंदाज, उनका बोलने का अंदाज, दैट वाज सो अमेजिंग। उससे अंदाज़ा हो रहा था कि कितना वज़न है इनके डायलॉग में, जो बाद में उन्होंने किया। और जो एक्सपीरियंस था उनका, उससे बहुत ज़्यादा सीखा। और आई थिंक 10 साल कमोबेश गुजर गए, और वो अपने सिलसिलों में, मैं अपने सिलसिलों में, लेटली मुझे वो नज़र आए फेसबुक पे। तो मैंने ये हद तक की कि मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ये सोचते हुए कि मसरूफ़ होंगे, मुझसे उम्र में बड़े हैं, क्यों मुझे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सो हम्बल ऑन इस पार्ट कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और अपना फ्रेंड बना लिया। और जब उन्होंने मुझे फ्रेंड बना लिया फेसबुक पे, तो बस मैं, जिसे कहते हैं ना, उनकी जान को आ गया और मैं उनके पीछे पड़ गया। और मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ही बीइंग सो हम्बल, वो फ़ौरन राज़ी भी हो गए। तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैं लोगों को भिजवाता हूँ, अपने टू बी स्पीकर्स को भिजवाता हूँ, इंटरव्यूज़ को, तो वो सब मैंने उनसे शेयर किया। और व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छा उनके साथ डायलॉग हुआ। एंड नाउ वी आर हेयर। तो अगेन उनका थोड़ा सा तारुफ करते हैं, वेलकम करते हैं मलिक साहब को। Malik Saab currently is the CEO of our consulting group. He holds a master's degree in public administration from the famous Punjab University in Lahore and an MBA from Telfer School of Management at the University of Ottawa, Canada, where he was recognized as an alumni leader. Additionally, he had earned several highly regarded postgraduate certifications from international bodies, including SPHRI, SPHR, GPHR, and SHRM. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है इन सर्टिफिकेशंस की, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि केपी साहब एचआर के स्पेशलिस्ट है। तो उनका जो एचआर का करियर है, ह्यूमन रिसोर्सेज का, इट बिगेन इन 1980, जब मैं मैट्रिक पास कर रहा था at Saudi Arabian Airlines as a specialist in HR systems, design and development, and business process re-engineering. So during his tenure, he successfully developed strategic intent plans for business process re-engineering and computerization of HR and administration systems, and effectively managed the change process. So for the past 25 years, he has been involved in training and university teaching. He has served also as a professor at Case University here in Islamabad, where he has also been responsible for managing the Professional Development Center. He has trained, tutored, and mentored over 10,000 professionals and students through delivering around 350 to 400 learning sessions locally and globally. तो आइए केपी मलिक साहब को हम खुशामदीद कहते हैं और उनको इंटरव्यू करते हैं और उनसे जानते हैं फेलियर फेस्टिवल के हवाले से, फेलियर के हवाले से उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।
So thank you very much, sir, for joining me. The stage is all yours. Thank you very much. I'm very Pleasure. glad. Sometimes I do feel like saying that I'm really humbled जब मुझे कोई इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करता है. लेकिन आज मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा. एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया. That is one. The second thing is that sometimes I think the work I've done in my life is not actually one lifetime work. काश मेरे पास दो जिंदगियां होती तो शायद मैं इससे भी ज्यादा करता. But whatever I've done is much more than I could have achieved in my life. This is one thing. The second thing I would like to say here is कि देखें, there are two parts to success. One is the front end, which I call the beaming face of success. जब ज्यादातर लोग वो देखते हैं, वो उसको मुताला करते हैं एंड देन दे थिंक ओ द पर्सन हैज बीन सो सक्सेसफुल. लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में उसमें बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें भी होती हैं, बहुत सारी आपकी गलतियां भी होती हैं. सो व्हाट आई फील इज दैट people don't see how many times you fell and how many times your face was in the dust. तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि इंसान इसको ये नहीं कह सकता कि मैं हर चीज़ में हर वक्त सक्सेसफुल था. जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो आई फील दैट माई रिव्यू ऑफ माई लाइफ इन्फॉर्म्स मी कि मैंने अपने शेयर ऑफ फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं, ज़रूर देखे हैं. लेकिन समटाइम्स द फेलियर्स आर नॉट ऑफ योर मेकिंग. It's not because you decided to go a certain way and you failed. Many of the failures are part of the inherent nature of life. जिसमें कि ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे, किसी के अंदर आप ज़रूर फेल भी होते हैं और होएंगे भी. Now if you look at the theory of probability, you take a coin and you toss it 100 times, 50% times जरूर ऐसा होता है कि वो एक दफा हेड आएगा, एक दफा टेल आएगा. और ये actually one can even try not doing the coin itself but having a small algorithm on Excel and you will see कि वही 2-3 इधर 2-3 उधर आते हैं, लेकिन रेशो वही रहता. Failure, that means, is ever present in your life. जब से आप पहला कदम उठाते हैं जिंदगी में as a baby, you fall down, you get up, you fall, you walk again till you start walking. अगर if you decide at that time नहीं, आप I'm sure बेबी में इतनी विजडम नहीं होती कि वो ये सोचे कि मैं गिर रहा हूँ, मैं नहीं चलूंगा. बट इफ इट वॉज अ ग्रोन अप पर्सन, वो 4 दफा गिरेगा, कहेगा यार मेरे से तो चला नहीं जाता, ये मुश्किल काम है. सो लेट्स लुक एट लाइफ कि ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने जिंदगी में गिरना भी है, उठना भी है, चलना भी है. और बिलीव मी, एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई कैन ईजिली से दैट लाइफ इज लॉन्ग, is full of successes, failures, excitements, eventful. And when I look at my life now again, once again, I always say to people that I had a difficult life, but a very eventful life. If somebody said, you want to live that life again? Yes, I will. Yes, I will. Because that was very eventful. क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, स्पेक्टेटर्स तो दे लुक एट योर बीमिंग फेस, कहते हैं जी बड़ा सक्सेसफुल है, बट द डस्ट ऑन योर फेस, बिकॉज you each time you get up, you clean your dust, you walk again, the beaming face still stays there. बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल एक वेबसाइट होता है कोड डैडी और समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर मैंने एक कोट लिखा था जो मुझे आज के हवाले से बड़ा रेलेवेंट लगा. वो मुझे मिला नहीं उसके ऊपर, मेरे ख्याल शायद वो साइट ख़त्म हो गई होगी,
and I don't remember exactly the words I wrote. It kind of rhymed also. उसमें मैंने लिखा था, I stumbled often, but spectators could not tell. We do stumble, we do fall down. And I said, I stumbled often, but spectators could not tell. I could dance better next time if life was a stage. And I do realize today that life is not a stage. If you want to dance better, do it in this life, on this stage, because there will be no next stage. Wow. Losing jobs and average academic performance was witnessed by me. It was witnessed by me. There was nothing that from day one I was a bright student, I was a great student. In matriculation, मैं जिन नंबरों से पास हुआ था, तो मुझे सारे कहते थे कि तुझे वो जो ये बोर्ड होता है वो लोग हार पहनाने नहीं आए. मैंने कहा नहीं कहते. मैंने कहा क्यों आना था. कहता तुझे 32.5 मिले हैं, उन्होंने 33 करके तुझे पास कर दिया. Interesting. And from there I went to 12th class. So 12th class में गया तो I passed in second division. Then when I joined my BA, तो फिर मैंने first में पास किया और मैं पिंडी डिवीजन में first था. Then I joined Public Administration University in Lahore के अंदर. I topped the university and I was because वो स्कूल में उस वक्त अमेरिकन प्रोफेसर USAID के तहत आए थे, तो एक उनका प्रोग्राम था कि जो लड़का टॉप करता था उसको PhD के लिए भेजते थे और जब वो वापस आता था उस प्रोफेसर अमेरिकन को रिप्लेस कर देता था. तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम PhD के लिए जाओगे. तो मेरे साथ वो प्रोफेसर जो था वो पहले ही 6 महीने साल पहले इंगेज हो गया था, अमेरिकन प्रोफेसर, और मुझे ग्रूम करता था. तो मैंने रिफ्यूज कर दिया. उसने कहा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए. आई डोंट नो, मैंने बहरहाल रिफ्यूज कर दिया. अब मैं जाता हूं तो मैं कई चीजों का जिंदगी में रिग्रेट जरूर होता है. मुझे अगर देखता हूं तो मैं कहता हूं इस एक जो डिसीजन था मुझे इसका जरूर रिग्रेट है कि मुझे चला जाना चाहिए था. दिस इज वन थिंग. I was a very bright student. I had a gold medal from a matric third class passing with 5.5 grace marks to topping the university was not a small feat in my mind. तो लेकिन मुझे रिग्रेट्स अब नहीं है बहुत ज्यादा. उसकी वजह यह है कि जब हम छोटे थे तो we used to hear this folklore from our, let's say, from my mother, I would say. वो कहानी सुनाती थी किसी शहजादी की कि वो घोड़े पे भागते हैं कि तक पीछे न मुड़ के देखना, तुम पत्थर की हो जाओगी. तो मेरे छोटे भाई ने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात की थी. तो उसने ये कहा था कि ये जो कहानी है इस दुनिया में भी अप्लाई करती है, पीछे ना देखना, पत्थर के हो जाओगे. और मैंने ये चीज सीखी कि पीछे देखने का यही मतलब रिग्रेट्स, परेशानी, अफसोस, दुख, गम या पिछली चीजों पे हाय हाय करना, वो मैंने नहीं सीखा. मैं कहता था नहीं यार, मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैंने पत्थर का नहीं होना. और मैंने कभी नहीं देखा. जो मुकाम, जो जगह, जो चीज मैंने छोड़ दी उसकी तरफ मैंने कभी पीछे ध्यान भी नहीं किया कि मैंने क्या छोड़ा, वो अच्छा था या बुरा था. मैंने आगे ही देखा कि आगे मुझे क्या करना. उसके बाद यहां से गुजरने के बाद जब आप इन चीजों से गुजरते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार मैं आगे किधर जाऊंगा या क्या करूंगा. वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत इसके कि आप पीछे देखते रहें. अगर मैं आज अपने आप को, एंड आई लॉस्ट जॉब्स, ऐसी बात नहीं है, मेरे में भी गलतियां होंगी, लेकिन मेरा गलत ज्यादा इसमें कुदरत का दखल था. मैंने शुरू जब जॉब किया, मैंने 2-3 जॉब बगैर किसी रीजन के, आई हैड नो जॉब एंड देन आई टू वर्क हार्ड एंड आई टू गो थ्रू एवरीथिंग आई हैड टू फेस. लेकिन मेरे में एक
फर्क था, जो क्वालिटी ने मुझे लहदा रखा इन चीजों से, वो ये थी कि आई हैड माई कमिटमेंट टू हार्ड वर्क, not only to succeed but to excel. Actually, आज as you very kindly said, I'm so happy कि आप मेरे बारे में इतने अच्छे ख्यालात रखते हैं. आज मैं सोचता हूँ my spectators applaud at my wonderful dance. अच्छा. But I stumbled also. I fell also. I was not dancing so 100%. But there comes a time when you become an expert. When you fall, you learn, you practice, you become better, then you dance always very well. So, मैं कभी कभी सोचता हूँ एक बात को मुझे जरूर अफसोस होता है उस चीज का कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में I could have reached stars with the qualities that God gifted to me. I had sterling qualities of mind, emotional stability, health, and commitment, and everything else. लेकिन मैं वहाँ स्टार्स तक नहीं पहुँचा और उसमें मुझे कभी कभी जो चीज नजर आती है, I had paid the price for the syndrome I call fear of failure. That is what my feeling today is. The reason for this was that I was not appropriately bold. My experience in life tells me that bold people, even recklessly bold people, succeed more than people who are timid. एक दफा मैं एक जगह सेशन करा रहा था तो मैंने काफी लोग थे तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा जी अगर इतना ही मैं अगर जॉब को फॉर एग्जांपल ना पसंद करता हूँ तो बोल्ड चीज तो ये होती है मैं जाके जॉब छोड़ दूँ. तो मैंने कहा हाँ मैं बिलीव करता हूँ. इफ यू डोंट लाइक अ सिचुएशन, इट कुड बी your personal situation, your relationship situation, a job situation, why should you stay in the toxic environment and destroy your happiness, destroy your life? मैंने कहा छोड़ दो, जिंदगी में इतनी बड़ी चीज नहीं है जॉब के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप सरवाइव करो. और सर्वाइवल, दिस टाइप ऑफ सर्वाइवल certainly means you are going nowhere. You are just stuck. Day in and out आप unhappy हो गए. It will affect your health, your emotions, your relationships, everything. खैर अगले दिन मोहम्मद अली ये हुआ कि एक बंदा आया कहता सर मैं नौकरी छोड़ा है. तो मैंने कहा यार मैंने ये नहीं कहा था, पहले कोई ढूंढ तो लेता. Okay. So that's recklessly bold, right? Yeah. But bold is a quality. If one thinks कि यार मैंने कुछ करना है तो मैं करता हूँ. अभी थोड़े अर्सा पहले my son narrated Theodore Roosevelt's 1910 speech to me, and it really impressed me the way the president of US spoke on that element. I would love to read it from what he had said. He had actually written also, it's his speech. He said the credit, मैंने इसको थोड़ा ठीक किया, कुछ चीजें निकाली हैं क्योंकि काफी लंबी थी. The credit belongs to the man whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds. His place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Wow. And it's such a, I think it's something I would like to hang in my room and believe in this, कि victory or, victory या success जो है ना, वो उन्हीं लोगों के पास है जो who are ready to go jump somewhere and take the challenge
اور اس کے اوپر وہ محنت سے کام کرتے ہیں. Tipu Sultan being an example, sir. یا اور بہت سارے لوگ تھے جو آپ نے بڑا مناسب ذکر کیا کہ وہ سٹوریاں تو ہمارے زندگی کا سرمایہ بھی ہیں اور ہمارا حصہ بھی ہیں. اور ماشاءاللہ میں آپ کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری آبزرویشنز ہیں، بہت ساری آپ کی ان ڈیپتھ تھنکنگ ہے، اور جو خاص طور پہ آپ کا جو ایک ٹرینڈ ہے ٹورڈز I won't say Sufiana trend, but a trend towards analyzing the serious nature and serious, uh, you know, characteristics of life. مجھے اچھی لگتی ہے. Sir, I'm flattered. I like I'm that. flattered. اچھا مجھے ابھی آپ کے کوئی کوشچن ہوں تو مجھے ضرور پوچھ لیجئے گا. آئی وڈ ناؤ لائک ٹو گیٹ بیک. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا فیلئر اور فیئر آف فیلئر سنڈروم. Sir. میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک اپنا خیال کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں فیلئر اور فیئر جو ہے نا، دیز آر یور انٹرنل تھاٹس دیٹ یور ہیڈ اسپیکس ٹو یو. Stop your head from speaking to you on negativities. وہ آپ کو ڈراتا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. You create stories in your head. Most of the fears we have in life are never materialized. 70% materialize ہی نہیں ہوتے. آپ نوٹ کر لیں، ہمارے اپنے خیال ہوتے. Because وہ 70% جو ہم بناتے ہیں وہ دیٹ آور ہیڈ اسپیکس ٹو اس کہ یار نہیں یہ نہیں کرو یہ ہو جائے گا، وہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. یو کریٹ دیٹ اے فینٹیسی کہ آپ یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. آئی تھنک اسٹاپ دوز انٹرنل تھاٹس اینڈ یو ول بی اے مچ فریئر پرسن اینڈ مچ بولڈر پرسن. دوسری بات یہ ہے کہ فیئر آف فیلئر جو ہے یہ اٹس بیسڈ آن یور ایگو. آپ کی ایگو میں پہلے دن سے جب آپ اسکول میں جاتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے، یہ دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یار آپ نے فیل نہیں ہونا، آپ نے نمبر 1 آنا ہے، آپ نے پاس ہونا ہے، آپ نے اچھا ہونا ہے. اور آپ کا وہ ایگو بن جاتا ہے. ایگو اٹ ڈز ناٹ مین ایئر جیسے ہم ایگو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم یوزنگ اٹ ان دی سائیکولوجیکل سینس. ایگو کا جیسے ہم نارملی کہتے ہیں اس میں بڑی ایگو ہے، مطلب اس میں بڑا شوش ہے یا کچھ ایسے، اس میں نہیں ہے. لیکن وہ آپ کی پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ میرے اندر یہ پیدا ہوگی. دوسری چیز آئی تھنک واٹ از مچ ورس از دیٹ پھر انڈیویجول ایگو سے آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ سوسائٹی کے کلیکٹیو ایگو پہ بنتی ہے، جس کو ہم کلیکٹیو کانشسنس بھی کہتے ہیں. اب پوری سوسائٹی جو ہے وہ یہ بلیو کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ فیل ہونا جو ہے وہ تو سٹگما ہے، فیل ہونا تو بربادی ہے، فیل ہونا تو لوزر آدمی ہے. آئی تھنک یہ اتنی ڈینجرس ایسپیکٹ ہے، اور یہ کئی سوسائٹیز کے اندر بہت، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی سوسائٹی کا، I'm sorry، لیکن کئی سوسائٹیز کے اندر بہت ڈومیننٹ تھاٹ ہے کہ آپ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. بچہ بیچارہ چلنا شروع کرتا نہیں ہے، کسی چیز کو ٹرائی کرنے لگتا ہے، ماں باپ کھڑے ہو کے دور سے بولتے ہیں وہ نہ کرنا، اب اس کے اوپر نہ چڑھنا، یہاں سے گر جاؤ گے، آگے خطرناک ہے. What are we doing? Actually, we are transferring that fear to him that don't do anything new, don't do anything difficult, don't do anything challenging. تو میں ہمیشہ ان لوگوں کے جن کے بھی بچے اس ایج میں ہیں یا وہ خود اس ایج میں ہیں، ان کو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ یار let them grow, let them go forward. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ان کو روکیں گے اور پریشان کریں گے تو وہ تو کہیں کیا نہیں ہوں گے. ابھی اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے فیئر آف فیلئر کا؟ اٹ کیپس یو اوے فرام ڈوئنگ بگ اینڈ چیلنجنگ تھنگس. وہ آپ کو چیلنجنگ چیز کرنے نہیں دیتا کیونکہ آپ کے اندر ڈر ہے.
اب جس بچے کی میں مثال دے رہا ہوں وہ کبھی کرے گا زندگی میں کوئی چیلنجنگ چیز؟ وہ تو بالکل اپنی گیم سیف کھیلے گا، اپنے سیف گیم کے اندر رہے گا. وہ کہے گا نہیں میں تو چیلنجنگ چیز نہیں کروں گا، اور پھر وہی وہ کام کرے گا جس کے اندر اس کی سکسیس 100% گارنٹیڈ ہوگی. وہ اس چھوٹے باؤنڈری کے اندر وہ کام کرے گا جس میں سوچے گا میں تو ضرور کامیاب ہو جاؤں گا. اور جب آپ آرڈنری تھنگس کرتے ہیں، ساری عمر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک ایوریج سے انسان اس دنیا میں آتے ہیں، ایوریج سی زندگی گزار کے آپ چلے جاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں آپ بہت سکسیسفل ہو گئے، آپ سکسیسفل نہیں ہوئے. اس دنیا کو دیکھیں، جن لوگوں نے ہائی اسکول سے چھوڑا، جنہوں نے 10 جگہ دھکے کھائے، مارے کھائی، وہ کہاں ہیں؟ اور آج وہ لوگ جو سوچتے تھے کہ میں اپنی بندشیں ادھر ادھر لگا کے بہت کامیاب ہو جاؤں گا، میری زندگی میں یہی مشاہدہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے. True. They have, فیلئر جو accept, ہے، جی they have, بولیے گا. ex, they have accepted mediocrity. یس، اب وہ اسی میں یس، راضی ہیں. یا صحیح. اور اس میں ہی راضی ہیں کیونکہ اس میں ان کو لگتا ہے یار میں تو بالکل کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا. کیونکہ ہم کیا کریں گے، ایک میڈیوکر بندہ جو ہے، میں ویسے ہی بات کرنا ہے، ایک میڈیوکر بندہ ہے، وہ جو بھی اپنا اس کا عمل ہوگا، جو کام ہوگا، وہ اسی کے زمرے میں آئے گا. لاسٹ نائٹ یسٹرڈے آئی واز ایٹ مائی ینگر بردرز فار برنچ. تو اس نے مجھے اپنے ہمارے کزن کی بات سنائی. Not that he's one in this world, but he's a very successful, very rich man. تو اس نے یہ بات سنائی کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہ دبئی سے اس نے یہاں آنا تھا اور اس کے بہت سارے مہمان آ رہے تھے. تو اس نے آیا جب یہاں، تو کسی نے کہا تم یہاں کرائے پہ مکان لے لو، سارے رہ جائیں گے، 2 مہینے کی بات ہے، 6 مہینے کی بات ہے. تو بھائی میرا کہتا کہ نہیں، اس نے کہا کہ نہیں یار میں ادھر مکان خریدنے لگوں. تو اس نے کہا تو پاگل ہوا ہے مکان خریدے، یہ 5 کروڑ کا ہے، 7 کروڑ کا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اسے خرید لیا. اب بھائی کا مجھے بتا رہا ہے کہ اب تھوڑے عرصے بعد، جتنا بھی ٹائم گزرا مجھے پتہ نہیں، اس نے وہ گھر 9 کروڑ کا بیچ دیا. اور بھائی کو میرے کہتا ہے دیکھا میں کرایہ بھی دیا، 5 کروڑ سے 9 کروڑ بھی کر لیے، اور میں چلا گیا. ایک ایوریج آدمی کیا سوچتا کہ میں یہ رسک کہاں سے لوں؟ تو آئی تھنک دی امپورٹنٹ تھنگ از ٹو risk is also obviously it has to be calculated, اور risk also has, اور boldness has to be calculated. لیکن timid ہونے کی کوئی اس دنیا میں جگہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. timid تو وہی ہے کہ کسی چوہے کی طرح بل میں چھپ جائے گا اور پھر نکلے گا نہیں، تو اس کو یہ ڈر لگے گا میں مارا جاؤں گا یا کچھ ہو جائے گا. تو وہ میرا خیال زندگی میں کہیں بھی نہیں لے کے جاتا. اچھا، فیلئر جو ہے نا اپوزٹ ہے سکسیس، Sir. بٹ اٹس اے پارٹ آف سکسیس. اٹ ٹیچز اس اباؤٹ ریزیلینس، کریج، گروتھ اینڈ سپورٹ. یہ بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے. ایوری ٹائم یو فیل دیر از 100% چانس دیٹ اٹ ول ٹیچ یو سم تھنگ. کچھ سکھا کے جائے گا اگر آپ سیکھنے والے ہیں، اگر رونے والے نہیں ہیں، اگر آنسو نہیں بانے. It is vital to use failure as a teaching tool to improve yourself and your skills and much more. Emotional strength سکھاتا. I think those are the things that are taught by failures. اور عام طور پہ میں تو نہیں وہ مثال دیتا کیونکہ بہت ایک کلیشے بن گیا ہوا ہے کہ سپورٹس یہ چیز سکھاتی ہے، لیکن زندگی میں ہر چیز یہ چیز سکھا کے جاتی ہے کہ فیل ہونا بھی ضروری ہے، فیل ہونے میں بھی مزہ ہے، فیل ہونے میں بھی لذت ہے، ان چند آنسوؤں میں بھی لذت ہے جو آپ بہاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے.
یا اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. We miss the opportunity because we are scared of failures. And I tell you, you fail and don't be bothered by your personal or society's collective consciousness or ego. کوئی نہیں جینے دیتا. 2 دن ہنسیں گے لیکن آپ سیکھ کے جب دوبارہ کھڑے ہوں گے تو پھر لوگ کہیں گے یار واہ واہ یار یہ بندہ تھا جو اٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا. یہاں محمد علی آپ کا کوئی سوال ہو, میں نے پھر اپنا اس کو تقریباً اور 2 منٹ لے کے اس کو ریپ اپ کر دینا. تو یہاں کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی آپ کا آبزرویشن ہو یا آپ کی اپنی کوئی کہنا چاہیے ان پٹ ہو, آپ ویلیوبل آدمی ہیں, آپ کا ایکسپیرئنس ہے and you have seen life from a different angle than mine, so I would love to hear you. اور پھر اس کے بعد I'll take about 2-3 minutes to wrap it up. Sure sir, thank you. کنسلٹنگ کی طرف آپ کیوں آئے؟ نوکری کر رہے تھے, نوکری ہی کیوں نہیں کرتے رہے؟ یار آپ نے بڑا یہ ایک طرح کا یہ کل میں نے پہلے آپ کو بات سنائی تھی اس کے اوپر میں نے یہی بات کی کسی کے ساتھ. دیکھیں میں I resigned from Saudi Arabia. I wasn't at retirement age, لیکن میرے 15 سال پورے ہو گئے تھے سینئر مینجمنٹ فنکشن میں, تو I was entitled to lifelong travel on not only on Saudia but on other airlines also. وہ ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے, ہمیں تھوڑے سے پیسے دینے پڑتے ہیں اور ہم ایئر لائن پہ ٹریول کر سکتے ہیں کسی بھی آیاٹا کی ایئر لائنس کے اوپر. تو میں نے سوچا میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں پاکستان چلا جاتا ہوں کیونکہ میں زندگی کے اس سٹیج میں کبھی میں جا کے کچھ کر سکتا ہوں. تو میں یہاں آیا تو مجھے یہ کیا بولتے ہیں یہ نسٹ والے جو ہے جو پنڈی میں اس وقت نسٹ ہوتا تھا, یہ لوگ پروگرام شروع کرنا چاہ رہے تھے HR کا ڈپلوما کا. تو میرے ساتھ بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا جی پروگرام کو, اس میں PIQC بھی انوالو تھا. PIQC والا نے مجھے کہا سر آپ یہ پروگرام لیڈ کر لیں. میں نے کہا یار نہیں میرا دل نہیں کرتا اور میں نہیں کروں گا. تو انہوں نے پھر میرے پاس 2-4 دفعہ آئے, پھر نس سے بھی کوئی آئے, تو میں نے اگری کر لیا, میں نے کیا. اچھا محمد علی, لو اینڈ بی ہولڈ اب وہ ڈیسیجن قدرت کی طرف سے ٹھیک ہو گیا, میں تو نہ کر رہا تھا. یہی میں کہتا ہوں نا, لائف میں ہر چیز آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی, بہت ساری چیز قدرت کی طرف سے ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. So I said okay I will do it. That was one of my پاکستان آنے کے بعد one of my finest, not my finest decisions, but one of the best opportunities God presented to me. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ فرام دیر میں نے دیکھا پاکستان میں تو اس طرح لوگ سمجھتے ہی نہیں HR کو جس طرح ہم باہر سے آئے تھے ہم سمجھتے تھے. تو میں نے کہا یار میرا یہ مشن ہے کہ میں یہ HR کو ایک اچھے لیول پہ لے کے جاؤں. اس میں 300-350 لوگ یا 400 لوگ ٹرین ہوئے. آج وہ سب ماشاءاللہ اداروں کو HR کو ہیڈ کر رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں 5-7 نام ابھی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جو ایکچولی اس وقت HR کو بڑے اداروں میں بڑی کمپنیوں میں ہیڈ کر رہے ہیں. تو وہاں سے میں نے شروع کیا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب میں وہاں آ گیا پھر مجھے کچھ عرصے کے لیے وہاں سے کوئی فاطمہ جناح یونیورسٹی سے کوئی آئے تھے. تو میری چانسلر سے وائس چانسلر سے ملاقات کی. انہوں نے کہا 1 سیمیسٹر پڑھا دیں. میں نے کہا 1 ہی پڑھاؤں گا, میں پڑھاؤں گا نہیں. پھر کیس نے کہا پڑھا دیں. پھر میں نے کہا جب میں اس دنیا میں آئی گیا ہوں اور میرا اتنا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے تو میں کنسلٹنگ ورک بھی کروں گا. پھر وہ چانس تھا کہ مجھے میں نے پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانی اداروں کے ساتھ بہت کم کام کیا. میرا زیادہ تر ایکسپیرینس انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہے کنسلٹنگ کا. پھر میں نے وہ شروع کر دیا اور وہ بھی بہت میرے لیے لیوکریٹو تھا فائنینشلی اور یہ بھی بہت لیوکریٹو تھا. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میرے لیے بڑا فلفلنگ ایکسپیرینس تھا اور میری زندگی کے اندر اس نے مجھے
بہت خوشی تھی، کیونکہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا جب آپ ٹریننگ کرانے جاتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو فیل. میں نے ایک لفظ بولا تھا، میں سوچتا تھا میرے لیے میں جب جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں آج عید کا دن ہے. واہ. That's how I used to feel. Yeah, that's how I used to feel. And I feel even like that today. I'm very charged about whatever I do. تو جب میں پاکستان آ گیا تھا تو خیر جو آپ کے سوال سے واپس آتا ہوں تو میں نے مجھے جاب آفر ہوا اس کا ایک ادارہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، سی او کا جاب آفر ہوا. تو میں نے اس وقت بڑی اچھی تنخواہ ہوتی تھی تو میں نے بولا کہ میں جاب نہیں کروں گا. That's what I decided کہ میں بڑے اچھے جاب کر کے آیا ہوں، وداؤٹ نو سر یس سر کر کے آیا ہوں، میں جاب نہیں کروں گا. تو میری وائف کا کامنٹ تھا کہ آپ خود تو غریب ہیں، دوسروں کو بھی غریب رکھنا چاہتے ہیں. Welcome to the club, sir. میں The یار feeling is mutual. میں اتنا غریب نہیں تھا، لیکن اس نے تو مجھے بالکل فقیر بنا دیا. تو میں نے اس Welcome to کو the club. یہی بولا کہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتا، میرا دل نہیں چاہتا. اس کے بعد میں نے وہ اگلے جو جتنے سال بھی 20-25 گزر گئے، میں نے کئی دفعہ مجھے کہا سر یہاں آ جائیں یہ کریں گے، تو میں نے کہا نہیں میں نوکری نہیں کروں گا. تو جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پرائیویٹلی پہلے آپ سے بات کی تھی، اب بھی جیسے مجھے کوئی آفر کرتا ہے تو میں ایک ہی بات دل میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس بیچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، باقی ہر کچھ ہے لیکن ٹائم نہیں بیچ سکتا. میں ایک آزاد پنچھی ہوں. میں کہتا ہوں یار میرے پاس اڑنے کے لیے پر ہونے چاہیے، میں دنیا میں کہیں بھی جا کے کسی درخت پہ بیٹھ جاؤں. سر جہاں آپ کی اجازت سے آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا، اسی پہ مولانا روم کہتے ہیں You were born with wings, why Yeah, crawl? yeah, So you and I were born with wings, we have wings, they are invisible, sir, so why crawl? yeah, exactly. یہ ہمیں نا اگر آپ نوٹ کریں تو جیسے ہم لوگ گھروں میں پرندے بھی رکھتے ہیں اور جن پرندوں کو ہم بند کر دیتے ہیں محمد علی، اگر آپ ان کو چھوڑ بھی دینا، میرا خود اپنا ایکسپیرینس ہے. آئی ہیو فیو بجیز ایٹ مائی ہوم. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے یار یہ کیوں میں نے ان کو پکڑا ہوا ہے، روکا ہوا ہے. تو اگر لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو چھوڑ بھی دوں نا تو وہ اڑ نہیں سکیں گے، جو ہی باہر نکلیں گے ان کو کوئی دوسرا جانور بلی کو کھا جائے گا. ایسے ہی سر. کیونکہ ونس یو اسٹاپ فلائنگ اینڈ یو فرگیٹ فلائنگ، ساری دنیا آپ کو کھا جاتی ہے. ایسے آپ وہ پرندہ بن جاتے ہیں جس کو ہر بندہ کہتا ہے یار یہ بیٹھا ہوا ہے زمین پہ، اس کو تو کھا لے. اڑتے ہوئے پرندے کو کھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ ون شوڈ تھنک ان لائف کہ میرے پر بھی سلامت رہیں، ان میں طاقت بھی رہے، اور میرے ذہن میں یہ طاقت رہے کہ میں سمجھوں کہ میں اڑ بھی سکتا ہوں اور اڑوں گا بھی. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. اور یہ جو آپ نے بات کی، مجھے یہی باتیں آپ کی اچھی بھی لگتی ہیں کیونکہ دس از ہاؤ یو لرن فرام ادرس اینڈ دس از ہاؤ یو گرو ان لائف. ورنہ تو بندہ اپنی سوچ میں ہی پیدا ہوتا ہے، اپنی سوچ میں ہی مر جاتا ہے، تو پھر اس کا تو ایک ہی طرح کا ذہن ہوتا ہے نا جو اس کا بنتا ہے. اگر آپ کا کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر میں اپنے ریپ اپ کی طرف جاؤں گا اگر آپ اجازت دیں گے. اور اگر آپ کی کوئی سوال تو میں ویسے کہہ دیتا ہوں، لیکن آپ کی آبزرویشن جو ہیں وہ دے لیڈ ٹو ڈسکشنز. یور آبزرویشنز آر ویری مٹیریل، کیونکہ اس میں سے کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ کی سوچ سے میں متاثر ہو کے میرے میں کچھ پیدا ہوتی ہے تو میں اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ میرے آپ جیسے لوگوں سے واسطے ہیں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا ہے. Yeah, that's true. God is very kind. I am a true believer of that.
سر آپ کا Yeah. وقت کم ہے، میں نے آپ کے 46 منٹ لے لیے ہیں. میں بس میں چاہوں دو گا کہ منٹ اور لوں گا تاکہ اس کو میں ریپ اپ کر دوں. میں اٹ ول بی پلیز like پلیز lessons to the younger generation also. سر First thing is when you fail, recognize failure that you have failed. Don't سر find reasons کہ نہیں یار میں تو ٹھیک تھا میرا کام ہو گیا آدھا ہو گیا نہیں. Once you fail, you recognize that you have failed, finish. There's no other argument in your head. آپ کہیں ہاں جی میں فیل ہو گیا. اب اپنی غلطیوں کو دیکھیں اپنے ایکشنز کو دیکھیں جس کی وجہ سے آپ فیل ہوئے. ان چیزوں کو بھی ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں جو آپ کے باہر تھے جو شاید آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے. ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کیوں فیل ہوا. اپنے گرے ہوئے چہرے سے مٹی کے بھرے ہوئے چہرے سے مٹی کو اٹھائیں کھڑے ہوئیں اپنے آپ کو ریف کنفیگر کریں اپنی کو بیٹر کنفیگریشن کے ساتھ کریں اور پھر اٹھیں پھر کہیں جی میں بولڈ ہوں میں پھر اٹھوں گا میں پھر جاؤں گا. اور پھر پریپیئر یور سیلف اینڈ رسپونڈ کیونکہ آپ بغیر پریپریشن کے آپ رسپونڈ نہیں کر سکتے کسی چیلنج کو. اور ہائر ایم رکھیں پہلے سے زیادہ. اور اف یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ آف ادرس لائک دوستوں سے بڑوں سے مشورہ کر لیں. کچھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اینڈ دی امپورٹنٹ تھنگ از پرسسٹ اینڈ کمٹ. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کہیں جی میں پرسسٹ بھی کروں گا I'll keep doing it and I will commit to this but important thing is that you have to be in the right direction. اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہے تو نہ پرسسٹ کام آئے گی نہ کمٹ کام آئے گی. اور آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں that will be my last few words on this. پیچھے نہ دیکھیں پتھر کا بن جائے گا. لیکن اگین وہ آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ایک پختون بچہ ہے اس کو بڑا پروموٹ کیا گیا اوور دی ایئرز اور جو کہتا ہے پیچھے تو دیکھو پیچھے دیکھو. پیچھے سے دیکھو تو میں کہتا ہوں پیچھے سے نہ دیکھو پیچھے سے دیکھو. میں پنجابی ہوں میں کہتا ہوں اور پیچھے نہ دیکھیں یار پتھر دا بن جیسے. ایسے ایسے اور ہم لاجواب بن سر جاتے ہیں پتھر کے جب ہم پیچھے ایسے آنسو بہاتے ایسے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں ہم پتھر کے بنتے ہیں. دیٹ از اے ویری deep down lesson in my life which I carry with myself. And سر not before, but the day my younger brother, kind of reminded me کہ اس کا اس دنیا میں کیا مطلب ہے. And that's a very potent lesson, very, very important lesson. Muhammad Ali Saab, I'm very grateful to you. You have done me a favor and I have been very happy to talk about it. And also it gave me a chance to, before the interview when I spent half an hour thinking کہ میں نے کہنا کیا. So it gave me a chance to even review my own life and my own thoughts and my own ways of being کیونکہ میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں زندگی کو کس طریقے سے گزاروں. And I am in the process of remodeling my life at this stage. I haven't given up, to be honest. آج کل میں with new realities, I am trying to redesign my life, remodel my life, remodel my contribution to this society. Maybe the format will not be same, but I will still keep doing something. lovely lovely that's the spirit sir. It was Thank a you. pleasure having you. Thank you so very much for taking out the time, valuable time, sir. It was a Thank wonderful you. learning. You take I'm care very of grateful. yourself, sir. Thank you. I'm very Allah grateful. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Rab Rakha. Bye-bye.